یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس کے نیچے اللہ کا رسول محو کھڑا. ویسے تو ہم جب بھی یہاں سے گزرے مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن میں پہلی دفعہ محفل میں حاضر ہوا ہوں. ابھی جب میں یہاں حاضر تھا اور سامنے وہ کھڑکیوں سے سطح گزر نظر آ رہا تھا، مجھے مدینہ منورہ کا وہ روحانی ماحول یاد آ گیا. سال 2010 میں پچھلے سال اس ناچیز کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے. مسجد نبوی سے ریاض الجنہ کی طرف چلیں تو حضور کے روضے سے پہلے ریاض الجنہ سے پہلے برآمدے کے اندر چھتریاں ہیں، اور جیسے آپ یہاں بیٹھ کے مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، اس منظر کی یاد تازہ ہو گئی کہ غلامان رسول وہاں بیٹھ کر حضور کے روضے کا دیدار یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گساختی ہے، اور آج اس گنبد سے سبز گنبد سے ٹکرا کر شاملین محفل کے دنوں پہ برس یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم کھیپڑا والا کی سرزمین پر حاضر ہیں، بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر. اللہ تعالیٰ آج کی محفل امام الانبیاء کی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں طویل تمہید مان کر گفتگو کا آغاز کروں. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مجھے میرے میزبان دوستوں بزرگوں نے جو حکم دیا ہے کہ شان اہل بیت اور شان اولیاء کرام ان کے حوالے سے گفتگو عرض کرنی ہے، میں چند گھڑیاں اپنی معلومات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سنت و جواب ہیں، ہماری نسبت اولیاء کرام کے ساتھ ہے، اور افراد و تفریح کے اس دور میں ہم حضور علیہ السلام کی آپ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. میں حضور کے حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آل بیت کی محبت کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو. ایک آدمی نے باغ لگایا، بڑا خوبصورت باغ ہے، پھول کھل رہے ہیں، شگوفے چٹک رہے ہیں. اس کا دل باغ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے کونے میں ایک ڈر ہے کہیں میرے بعد یہ باغ ویران نہ ہو جائے، کہیں میرے بعد یہ باغ اجڑ نہ جائے. ایک آدمی نے فیکٹری لگائی، کاروبار چل پڑا، آمدن اچھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہیں میرے بعد کاروبار ختم نہ ہو جائے، پتہ نہیں میری اولاد اسے سنبھال سکتی ہے یا نہیں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل امام الانبیاء نے بڑی محنت کے ساتھ امت مصطفیٰ کو تشکیل دیا ہے. حضور نے بڑی محنت کے ساتھ امت کو تیار کیا ہے، جس وجود پر اللہ اور اس کے فرشتے آج بھی درود بھیج رہے ہیں، اس وجود نے پتھر بھی برداشت کیے ہیں. امت تیار ہو گئی، دین پھیل رہا ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، دل میں یہ خیال آیا کہیں میرے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میرے بعد امت ہدایت سے ہٹ نہ جائے، جیسے کہ پہلی امت گمراہ ہو جاتی رہی. دل میں خیال آیا کہیں میرے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے. فرمایا میرے غلاموں سنو، میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی آن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو. آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھنے والے گمراہ نہیں ہوں گے. کتنے گمراہ یہ کام بھی کر رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے گمراہ نہیں ہوں گے، کتنے گمراہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ فرمایا جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوگا اور میری آن کا دامن ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. اگر آپ کو پوری دنیا میں کوئی گمراہ نظر آئے تو
کو اس حدیث میں مستقلاً قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا، اپنی آل کو قرآن کا ساتھی بنایا ہے۔ میرے لفظ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو مستقلاً قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، اپنی آل کو قرآن کا ساتھی بنایا۔ حضور نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا مستقلاً؟ اسے جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں لکھتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بعد الاسلام فهو صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، بس وہ صحابی ہے۔ تو صحابی کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، ایک ہے دیدار رسول، حضور سے ملاقات، دوسرا ہے موت علی الاسلام۔ جسے یہ دو چیزیں حاصل ہیں، وقت کا بڑے سے بڑا حوض ہو، کتب ہو، اقدار ہو، اس صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ کے گجرات میں ایک حدیث ہے جسے میں اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہاں آپ کے شہر گجرات میں صبح 9 بجے کے وقت کسی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، سوچ میں پڑ گیا، چلے جو پڑھتے ہیں کوئی بتاتے ہیں۔ صبح 9 بجے گجرات میں کسی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت، فجر کا وقت، عصر مغرب یا عشاء کا وقت۔ یہاں کے وقت کے مطابق صبح 9 بجے آدمی امام الانبیاء کی بارگاہ میں میدان جہاد میں آیا، کافر ہے، کلمہ پڑھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام حاصل کیا، 9 بجے اس نے کلمہ پڑھا ہے، 10 بجے وہ جنگ میں شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، وہ صحابی ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ؟ اس کے اسلام کی عمر 1 گھنٹہ ہے، وہ 1 گھنٹے کا مسلمان ہے، اور وہ 1 گھنٹے کا مسلمان جس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، وہ 1 گھنٹے کا مسلمان ہے، اس کے اسلام کی عمر 1 گھنٹہ ہے۔ پر میری ملت کے باشعور مسلمانوں، وہ 1 گھنٹے کا مسلمان اس غوث اعظم سے افضل ہے جو ساری رات ایک سجدے میں گزار رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کا مسلمان اس داتا علی اجمیری سے اعلیٰ ہے جو ساری زندگی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، وہ 1 گھنٹے کا مسلمان اتنا مقام کیسے حاصل کر گیا، اسے یہ درجہ کیسے ملا ہے؟ مجھے پتا چلا صحابیت کو یہ جو مقام مل رہا ہے کسی عمل سے نہیں مل رہا، دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہو رہا۔ دنیا میں بڑے مقام ہیں، بڑے عہدے ہیں، کوئی آدمی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی چند کتابیں پڑھ کے عالم بن سکتا ہے، کوئی تھوڑی سی محنت و ریاضت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے صحابیت وہ مقام ہے جو عمل سے نہیں ملتا، مصطفیٰ کی نظر سے نصیب ہوتا۔ صحابیت وہ مقام ہے جو حضور کی توجہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ صرف 23 برس کے لیے صحابیت کا دروازہ کھلے، امام الانبیاء نے پردہ فرمایا، اب صحابی بننا ختم ہو گئے، اب تابعی آئے، تبع تابعی آئے، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، پر کوئی صحابی بن سکتا؟ حضور کے وصال کے بعد کوئی صحابی بن سکتا؟ اب آئے اس سوال کا جواب کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مستقلاً قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، اپنی آل کو قرآن کا ساتھی بنایا ہے۔ اس لیے حضور جانتے تھے میرے وصال کے بعد صحابہ کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے، 100 سال، 150 سال، 150 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی موجود نہیں ہوگا۔ اور اگر حضور قرآن کا ساتھی مستقلاً صحابہ کو بنا دیں تو 150 سال کے بعد صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن پھر اکیلا رہ جائے گا۔ اور حضور وہ ساتھی نہیں بناتے جو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو طرح چھوڑ دی۔ اس لیے فرمایا میں اپنی آنکھ کو قرآن کا ساتھی بنا رہا ہوں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل سکے قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا، قیامت تک آل رسول کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی حضور کی آل کو مٹا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آل کو قرآن کا ساتھی کیوں بنائے؟ آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اگر قرآن مجید کا ترجمہ غلط لکھ دیا جائے تو قرآن مترجم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، قرآن روکتا نہیں،
ہماری مسجدوں میں المیہ ہیں، ایسے ایسے ترجمے موجود ہیں جن پر ایمان کرے تو بندے ایمان رکھے تو بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، جن پر یقین کرے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ غلط کر دیا جائے، قرآن مترجم کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیوں نہیں روکتا؟ کیا قرآن کے پاس طاقت نہیں؟ قرآن کے پاس بڑی طاقت ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کے پاس بڑی طاقت ہے۔ پھر قرآن غلط ترجمہ کرنے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز کا کلام ہے۔ اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کا کلام بھی، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو اس کے کلام کو بھی کسی کی پرواہ۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ غلط لکھ دیا جائے، قرآن کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، قرآن کسی کا ہاتھ نہیں روکتا، تو میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اب یہ ضروری تھا کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ غلط کیا جائے یا قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو جب قرآن نے خاموش رہنا تھا تو پھر ضروری تھا کہ خاموش قرآن کے ساتھ کوئی بولنے والا قرآن بھی ہو، خاموش قرآن کے ساتھ کوئی ناطق قرآن بھی ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے جب دمشق اور کوفے کے درباروں میں قرآن کی تعلیمات کو مٹایا جا رہا تھا تو دمشق اور کوفے کی مسجدوں میں قرآن تو خاموش تھا، پر حسین ابن علی کے نعرے کربلا میں نظر آ رہا تھا۔ قرآن نے خاموش ہی رہنا تھا پر حسین نے نیزے پہ چڑھ کے بھی خاموش، اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو قرآن کا ساتھی بنایا ہے۔ فرمایا اگر ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے پتا چلا جب تک قرآن باقی ہے حضور کی آل کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔